لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ خدا کا خوف کیسے حاصل کیا جائے۔ خدا کے خوف کو حاصل کرنے کا وظیفہ کوئی عمل انہوں نے پوچھا ہے۔ خدا کا خوف یہ بہت اہم چیز ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا آ جائے وہ بندہ دھیرے دھیرے گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا کا خوف نہایت ہی ضروری چیز ہے، بہت اہمیت ہے خدا کے خوف کی۔ انشاءاللہ میں کچھ ویڈیوز ٹیگ کروں گا آپ اس ویڈیو میں، آپ خوف خدا کے تعلق سے ان کو بھی دیکھیے گا۔ لیکن آج سوال پر ہم آتے ہیں کہ خدا کا خوف کیسے حاصل کیا جائے۔ بزرگان دین نے، اکابرین نے خوف خدا حاصل کرنے کے 8 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں 8 طریقہ تفصیلاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جن کو خوف خدا حاصل کرنے کا، پانے کا ارادہ ہے، ان سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر اول تاخیر پورے بیان کو سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ میں پورے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز خوف خدا کے لیے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ۔ جس طرح طویل دنیاوی سفر پر تنہا روانہ ہوتے وقت عموماً ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہی سامان ساتھ رکھیں جو مفید ہے، نقصان دہ چیز ساتھ نہیں رکھتے تاکہ ہمارا سفر قدرے آرام سے گزرے اور ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طرح سفر آخرت کو کامیابی سے طے کرنے کی خواہش رکھنے والے کو چاہیے کہ روانگی سے قبل گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرے کہ کہیں یہ بوجھ اسے تھکا کر کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے محروم نہ کر دے۔ اس بوجھ سے چھٹکارے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے کیے ہی نہ تھے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خوف خدا کی طرف قدم بڑھانے کا پہلا قدم جو ہے نا، پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب تک گناہوں سے دل میلا رہے گا اس دل میں خوف خدا آسانی سے نہیں آئے گا۔ تو پہلے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو صاف کریں، اس کے پہلا قدم یہ کریں۔ دوسرا یہ کہ خوف خدا کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کیجیے، کہ خوف خدا ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی، اور نعمت کے حصول کے لیے دعا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ یوں دعا کیجیے کہ اے میرے مالک عز و جل، تیرا یہ کمزور اور ناتواں بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے تیرے خوف کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے رب عز و جل، میں گناہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لیے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اس صفت کو اپنانے کے سلسلے میں بھرپور عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کوشش کو کامیابی کی منزل میں پہنچا دے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ آمین۔ یہ دعا کرتا رہے، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھے۔ خوف خدا کے جو فضائل ہیں، احادیث کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں جو فضیلتیں ہیں خوف خدا کی، ان کو پڑھے، سمجھے، اپنے ذہن و دماغ میں رکھے۔ فطری طور پر انسان ہر اس چیز کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے جس میں اسے کوئی فائدہ نظر آئے۔ اس تقاضے کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھیں۔ چند فضائل یہ ہیں۔ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے 2 جنتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ خوف خدا رکھنے والوں کو آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ خوف خدا رکھنے والوں کو جنت کے باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے۔ خوف خدا رکھنے والے آخرت میں امن کی جگہ پائیں گے۔ خوف خدا رکھنے والوں کو مدد اور تائید الہی حاصل ہوتی ہے۔ خوف خدا رکھنے والے اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے ہیں۔ خوف خدا اعمال میں قبولیت کا ایک سبب ہے۔ خوف خدا رکھنے والے بارگاہ الہی میں مکرم ہیں۔ خوف خدا رکھنے والے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہیں۔ خوف خدا جہنم سے چھٹکارے کا سبب ہے۔ خوف خدا ذریعہ نجات ہے۔ یہ فضائل ہیں، ان فضائل کو لکھ لیں، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کو یاد کر لیں۔
اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا کی علامات پر، پہچان پر، شناخت پر بھی غور کیجیے۔ جب کسی چیز کی علامت پائی جائیں گے تو وہ شے بھی خود بخود پائی جائیں گی۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ عز و جل کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ خوف خدا کی پہچان 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کی زبان میں، اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پیٹ میں، اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ تیسری علامت اس کی آنکھ میں ہوگی، اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف سے رغبت نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ چوتھی علامت اس کے ہاتھ میں ظاہر ہوں گی، اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی میں استعمال کرے گا۔ پانچویں علامت اس کے قدموں میں، اس طرح کہ وہ انہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا۔ اور چھٹی علامت اس کے دل میں، اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ اور ساتویں علامت اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، اس طرح کہ وہ فقط اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف یعنی خوف زدہ رہے۔ اس کی سماعت میں یعنی کان میں بھی خوف خدا ظاہر ہو، اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ پانچواں جو طریقہ ہے خوف خدا پانے کا، جہنم کے عذاب پر غور و فکر کیجیے۔ جہنم کے عذابات پر غور و فکر کرنے کے لیے 5 فرامین مصطفیٰ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ دوزخیوں میں بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوؤں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، بس اب وہ نہایت سیاہ ہے۔ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں۔ یہ سانپ ایک بار کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان باندھے ہوئے کھچروں کی مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک بار کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ ان باتوں کو خیال رکھ کے تو خوف خدا الحمدللہ وہ بار بار اس کے ذہن و دماغ میں آئے گا۔ خوف خدا کے بارے میں چھٹا طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا کے بارے میں بزرگان دین کے حالات کا مطالعہ کیجیے۔ چند حالات پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود تھے، جن پر آپ کے پر اثر بیان کی وجہ سے ایسی رکت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی اکثر بینائی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت رخصت ہو گئی۔ ایک بار حضور نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس یعنی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک بار بارگاہ رسالت میں عرض کی، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی، ہمیشہ روتی رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔
7واں طریقہ خوف خدا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ خود احتسابی کی عادت اپنائیے. اپنا حساب کیجئے, اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اب تک دن بھر میں کیا کیے. ہر دن رات کو اپنے ایک دن رات 24 گھنٹے کا آپ محاسبہ کیجئے, حساب کیجئے, اپنا ہی امتحان لیجئے کیا کر رہے ہو آپ. اپنی ذات کا محاسبہ کر لینے کی عادت اپنا لینے سے بھی خوف خدا کے حصول کی منزل پر قدرے آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں, اس کا مطلب ہے کہ انسان اخروی اعتبار سے اپنے معمولات زندگی کا محاسبہ کرے, پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں انہیں درست کرنے کی کوشش میں لگ جائے, اور جو اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئیں ان میں بہتری کے لیے کوشش کریں. 8واں طریقہ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں, دیندار لوگ ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھیے. گنہگاروں کی صحبت میں رہ کر آپ کبھی نیک نہیں بن سکتے. اپنی صحبت کو چیک کیجیے, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی بندے کے دل میں خوف خدا بیدار کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی کسی میت والے گھر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں کی فضا پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے, اور اگر کسی شادی پر جانے کا اتفاق ہوا تو خوشیوں بھرا ماحول آپ کو بھی کچھ دیر کے لیے خوش کر دے گا. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جانے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی بہت جلد انہی کی طرح ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جن کے دل خوف خدا سے معمور ہوں, ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئیں, تو امید ہے کہ یہی کیفیات اس کے دل میں بھی سرایت کر جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. نجات دلانے والے اعمال کی معلومات صفحہ نمبر 203 سے 209 میں یہ ساری باتیں لکھی ہے. امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ان 8 طریقوں میں سے 8 کو اپنائیے, پھر دیکھیے کہ آپ الحمدللہ بہت جلدی اپنے دلوں میں اپنی ذات میں خوف خدا محسوس کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.